اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو انسیڈنٹ سنا رہی ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پر لکھی کتاب الرحیق المختوم میں سے ہے، جو کہ چاہے زمزم کی کھدائی کے بارے میں ہے۔ پچھلی اپنی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک یہ چاہے زمزم کی کھدائی کا ہے۔ اس پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتا دی گئی ہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی۔ یہ ان سے پہلے کا قبیلہ تھا بنو جرہم۔ جب انہوں نے مکہ چھوڑا تھا تو وہ جاتے وقت جو اپنی چیزیں تھیں وہ دفن کر گئے تھے، اور وہ جو چیزیں ان کو ملی ان میں تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کر دیا۔ یہ عبد المطلب کے بہت بڑے احسان تھے کہ انہوں نے کعبے کا دروازہ دوبارہ ڈال دیا، سونے کے دونوں ہرن بھی وہاں کیے اور حاجیوں کو جنہوں نے پانی پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، کیونکہ یہ خواب عبد المطلب نے دیکھا تھا، اور خواب میں انہیں یعنی وہ جگہ بھی بتائی گئی تھی جہاں سے انہوں نے کھدائی کرنی تھی، تو وہ کیسے باقی لوگوں کو اس میں شریک کر لیتے۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے ہی اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، مجھے ہی جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو میں تم لوگوں کو اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو تم میں سے بھی کسی شخص کو یہ خواب آ سکتا تھا اور تم میں سے بھی کسی کو جگہ کی نشاندہی کی جا سکتی تھی، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ پر قریش کے جو لوگ تھے وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکے سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے ہی عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہ راستے میں ان کی کئی رکاوٹیں آئیں اور وہ راستہ طے ہی نہ کر سکے اور وہ آگے جا ہی نہیں سکے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ ایک ہی واقعہ سناؤں گی، اور جو دوسرا واقعہ فیل کے بارے میں ہے، جس کے اوپر پوری سورت بھی ہے قرآن پاک میں، وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔